آج ہمارے یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کل کے بارے میں جان سکیں۔ دنیا ازل سے ہی لوگ اپنے کل کے لیے فکر مند ہیں۔ آدم سے لے کر جب سے آدم کو باغ عدن سے نکالا اس وقت سے لوگ اپنے کل کے لیے پریشان ہیں، اور ہر شخص اپنا کل بنانا چاہتا ہے، اور جو کل پریشان تھے وہ بھی اپنے کل کے لیے پریشان تھے، جو آج پریشان ہیں وہ بھی اپنے کل کے لیے پریشان ہیں، اور جو ہمارا کل بناتا ہے وہ کہہ کے گیا تھا کہ کل کے لیے فکر نہ کرنا کیونکہ کل میرے ہاتھوں میں ہے۔ کل کا مطلب ہے فیوچر، ہمارا مستقبل۔ ہر شخص، ہر عورت، ہر مرد اپنے کل کے لیے پریشان ہے، اپنے بچوں کے کل کے لیے پریشان ہے۔ کل کیا ہوگا، کل کیسے ہوگا، کل کیسے بنے گا؟ لیکن 2000 سال پہلے خدا یسوع نے فرمایا کہ کل کے لیے فکر نہ کرنا، اور یہ کوئی ریکویسٹ نہیں تھی کل کے لیے فکر نہ کرنا، یہ کوئی سبق نہیں تھا کل کے لیے فکر نہ کرنا، یہ حکم تھا کہ کل کے لیے فکر نہ کرنا کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ ہمارا کل ایسے محفوظ ہاتھوں میں ہے جو کبھی بدل ہی نہیں سکتا۔ دیکھا ہے گردش کے سبب سے اس پر سایہ نہیں پڑتا، اور نہ وہ تھوڑی سی باتوں سے ناراض ہو کے ہمارے کل کو خراب کر دیتا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کا کل خراب کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کا کل یسوع مسیح کے ہاتھوں میں ہے اس کا کل آج سے ابد تک محفوظ ہے۔ آمین۔ اور آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کل کے لیے کہ ہمارا کل کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ انسان کو اس کے کل کا پتہ چل جائے۔ اگر کسی کو اس کے کل کا پتہ چل جائے تو وہ آج جینا شروع کر سکتا ہے، یا جینا شروع کرے گا یا مر جائے گا۔ اگر اسے اس کے کل کا پتہ ہو کہ میں نے کل مر جانا ہے تو وہ آج ہی مر جائے گا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرے پاس ابھی 1000 سال ہیں تو وہ آج سے جینا شروع کر دے گا۔ وہ جو گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے نا وہ جینا شروع کر دے گا۔ تو آج میں آپ کو آپ کے کل کی خبر دینے جا رہا ہوں، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جس شہر کے بارے میں کتنے لوگوں کے پاس وہ پمفلٹ پہنچا تھا، وہ دیکھا جن لوگوں نے، نیا یروشلم، نئی سلامتی کا شہر، پرانا یروشلم جہاں سے غلام پیدا ہوتے ہیں، اور نیا یروشلم جو بیٹوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، آمین، جو دلہن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک شہر کی چند میں ایسے کہوں گا کہ میں اس شہر کی 100 میں سے 1% شاید 100 میں سے شاید 1% چیزیں آپ کو دکھانے میں کامیاب ہو سکوں، 99% چیزیں ابھی اور سیکھنے والی ہوں گی۔ اور آپ لمبا ٹائم لے کر بیٹھ جائیں، کیونکہ میں آپ کو اس شہر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو 6,500 سال ہو گئے کہ وہ بنتا ہی جا رہا ہے۔ 6,000 سال پہلے شروع کیا تھا خدا نے اور ابھی تک بنتا جا رہا ہے۔ جو شہر 6,000 سال پہلے سے بن رہا ہے، جسے بنتے 6,000 سال ہو گئے، اور بنا کون رہا ہے؟ جو سب کام آنند فانند کر دیتا ہے، جو کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس نے سورج سے کہا سورج بن جا، سورج بن گیا۔ چاند سے کہا بن جا، بن جا۔ اس نے کہا زمین پر پودے اگ جائیں تو پودے اگ گئے۔ اس نے کہا زمین پر جانور پیدا ہو جائیں تو جانور پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا سمندر میں جانور پیدا ہو جائیں تو سمندر میں جاندار پیدا ہو گئے، اور کثرت کے ساتھ پیدا ہوئے، اور ایسے جاندار پیدا ہوئے کہ جن کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو آج تک ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہیں، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ ان کو پالتا بھی ہے۔ آمین۔ وہ بنا رہا ہے، وہ شہر کو بنا رہا ہے، اور اس کو بھی بناتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 6,000 سال لگ گئے ہیں۔
کیونکہ وہ شہر کو آنن فانن نہیں بنا رہا، وہ شہر کو یہ نہیں کہہ رہا بن جا، بلکہ وہ شہر کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے۔ لکھا ہے اس کا بنانے والا معمار مستری خدا خود ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں خدا نے ابراہیم کو ایک ملک دیا، شہر نہیں ملک۔ شہر، ایک ملک میں بہت سارے شہر ہوتے ہیں، خدا نے ابراہیم کو ایک ملک دیا، اور اس ملک کی خصوصیت کیا تھی کہ اس ملک میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھی۔ کون سا ملک دیا؟ جس میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھی، اور خدا نے کہا کہ تو مالک ہے، وارث ہے، اور تو نہیں، تیرے بعد اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، اور یعقوب کے بعد یعقوب کی نسل بھی اس ملک کی وارث ہوگی۔ اور ابراہیم نے اس ملک میں بھی لکھا ہے مسافرانہ طور پر دودھ و باش کی، کیونکہ ابراہیم کا دل اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ لکھا ہے وہ ایک ایسے پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا بنانے والا خدا ہے۔ آمین۔ تو آج میں آپ کو اس شہر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس شہر کا بنانے والا خدا ہے۔ آمین۔ فیوچر ہے، کل ہے، اور جب کل کا پتہ چل جائے تو پھر دودھ اور شہد کی ندیاں بھی ایویں ہی لگتی ہیں۔ پھر دودھ اور شہد کی ندیوں والا ملک بھی ایسے لگتا ہے جیسے یار کچرا ہے، نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ جو وہ بنا رہا ہے، ابراہیم نے آج سے تقریباً 3,500 سال پہلے، 3,500 سال پہلے ابراہیم نے اس شہر کو ایمان سے دیکھ لیا تھا جس کو خدا بنا رہا ہے، اور ابراہیم نے کہا کہ یہ دودھ اور شہد سے بہنے والی ندیاں نا، یہ والا ملک مجھے نہ دے۔ اس ملک میں وہ مسافرانہ طور پر دودھ و باش کرتا تھا، ایسے جیسے مسافر پردیسی ہوتے ہیں، اپنے ملک میں رہ کر، وعدے کی سرزمین پر رہ کر، وہ ملک جو اسے وعدے کے طور پر دیا گیا تھا اس ملک کو بھی اپنا نہیں کہہ رہا تھا۔ اور آج کا انسان جس کے پاس گھر نہیں وہ چھوٹا گھر بنانے کے چکر میں ہے، جس کے پاس چھوٹا گھر ہے وہ بڑا گھر بنانے کے چکر میں ہے، جس کے پاس بڑا گھر ہے وہ اس سے بڑا گھر بنانے کے چکر میں ہے، جس کے پاس جوہر میں ہے وہ گلشن میں گھر بنانے کے چکر میں ہے، جس کے پاس گلشن میں ہے وہ ڈیفنس میں گھر بنانے کے چکر میں ہے۔ لیکن ہم کس چکر میں؟ جس جگہ پر دودھ اور شہد، ڈیفنس کیا ہے؟ ڈیفنس میں گھر لینا ایک بڑے آنر کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے۔ ڈیفنس کیا ہے؟ جہاں پانی بھی نہیں ہے، پتہ ہے ڈیفنس میں پانی بھی نہیں ہے۔ لیکن جو شہر خدا نے ابراہیم کو جو ملک دیا، وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی، اس نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے۔ کون سا؟ جو تو نے بنایا ہے، جو تیرے ہاتھوں نے بنایا ہے، جو تیرے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ اس کے لیے لفظ پتہ ہے ابراہیم نے کیا استعمال کیا ہے؟ پائیدار شہر۔ پائیدار کسے کہتے ہیں؟ مضبوط اور قائم رہنے والا۔ یہ زمین، یہ آسمان بھی پائیدار نہیں ہے، لیکن وہ شہر پائیدار ہے۔ میں آپ کو نئی زمین اور نئے آسمان کے بارے میں نہیں سکھا رہا۔ نئی زمین اور نیا آسمان جہاں راست بازی بسی رہے گی، میں اس زمین کے بارے میں نہیں بتا رہا جہاں نیا سورج، نیا چاند، نئے ستارے، نیا آسمان ہوگا، میں اس کے بارے میں نہیں سکھا رہا۔ نئی زمین جہاں یسوع بادشاہ ہوگا، جہاں راست بازی بسی رہے گی، میں اس ملک کے بارے میں، اس زمین کے بارے میں نہیں سکھا رہا آپ کو۔ تو پھر دیکھیں میں پتہ نہیں کتنی خاص بات لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ نئی زمین اور نیا آسمان ایک بڑے فخر کی بات ہے، جہاں یسوع راجہ ہوگا جس زمین پر۔ ہم اس زمین کو بھی نہیں سیکھ رہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جان رہے فی الحال۔ ہم صرف ایک شہر ہے، ایک شہر ہے جو زمین پر نہیں ہوگا، اس شہر کے بارے میں جان رہے۔ ہم یسوع کی بادشاہی کے بارے میں نہیں جان رہے۔ آج ہر بندہ یسوع کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، لیکن ہم یسوع کی بادشاہی میں نہیں جانا چاہ رہے فی الحال۔ ہم یسوع مسیح کی بادشاہی کا ذکر نہیں کر رہے، ہم ایک ایسے شہر کا ذکر کر رہے ہیں جو یسوع کی بادشاہی سے بھی اتم ہے،
کیونکہ وہ جو 1000 سالہ بادشاہی آئے گی، 1000 سال کے بعد 1000 سال کے بعد پھر دوبارہ 1/3 لوگ گناہ میں گر جائیں گے. لیکن جس شہر کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہاں 1000 سال نہیں، 1 ارب کروڑ سال کے بعد بھی وہاں راست بازی ہی بسی رہے گی. وہ مٹنے والا نہیں ہے. آسمان مٹ جائے گا، زمین مٹ جائے گی، لیکن وہ شہر مٹنے والا نہیں ہے. اس لیے ذرا اپنے ہوش و حواس قائم کر کے بیٹھنا. اگر کسی کو کوئی بڑا ضروری کام ہے یا تو اس کام کو چھوڑ دیں. اور اگر آپ، کیونکہ جب تک آپ پورا نہیں سیکھو گے، یار جسے بنتے ہی 6000 سال ہو گئے ہیں اس کو آپ 1 گھنٹے میں کیسے سمجھ جاؤ؟ اور جس کو بنا خدا ہے، خدا کو بناتے 6000 سال ہو گئے، اور خدا کا بنایا ہوا بندہ اس کو 1 2 3 گھنٹے میں کیسے بیان کر پائے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید 1% آپ کے سامنے یہ بات کھلے، لیکن 1% کے بعد آپ کو 99% کی سمجھ آ جانی چاہیے. کلام میں لکھا ہے خدا نے 1 بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا. اتنا متوجہ ہو کے سن رہا تھا کہ خدا نے کہا نوید، تو نوید نہیں، نوید سنا اسے. خدا نے کہا آجا، تو اسے آجا نہیں سنا، آجا آجا. پتہ پہاڑوں میں جا کر آواز دو تو ایک آواز بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے. کہتا ہے خدا نے 1 بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت ہمارے خداوند کی ہے. اچھا وہ شہر کو ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا چلو فرشتوں بنا دو، یا کہتا ہے نئی یروشلم بن جا، تو بن سکتا تھا. ہم جانتے ہیں اس میں قدرت پائی جاتی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ اسے اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے. ممار مستری بن کے اسے بنا رہا ہے. اس کے اوپر کوئی مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی مٹیریل یوز کیا جاتا ہے. سیمنٹ اور بلاک نہیں استعمال ہو رہے، ریتی نہیں استعمال ہو رہی، اس کے اوپر کوئی خاص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے. آمین. دیکھیں خدا ان کے زندہ کلام میں سے اس کتاب کو دیکھیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں پڑھنی، پڑھنے سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. مکاشفہ پڑھنے سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. مکاشفہ پڑھنے سے تارے نظر آتے ہیں. مکاشفہ پڑھنے سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. مکاشفہ پڑھنے سے مکاشفہ الٹ ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کہیں الٹ ہو جائے آپ کے دماغوں میں، تاکہ جو کچھ آپ کے دماغوں میں ہے وہ الٹ ہو جائے اور آپ کو حقیقت کی سمجھ آ جائے. کیونکہ آپ نے ہمیشہ، انسانی فطرت ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، انسانی فطرت ہے. انسان صرف اس چیز کی خواہش کرتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے، جسے وہ دیکھتا ہے. اور آپ یقین کریں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو آسمان پر گیا ہے؟ نہیں گیا. میں 2 دفعہ آسمان پر وزٹ کیا. میں نے 2 دفعہ آسمان پر گیا اور میں نے جو چیزیں وہاں پر دیکھی ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے آج کئی سال ہو گئے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں، ہر روز کوشش کرتا ہوں ان چیزوں کو اپنے سامنے لے کے آتا ہوں کہ مجھے اس جیسی چیزیں دکھائی دیں تو میں کہوں کہ وہاں میں نے چیز دیکھی جو لائک موبائل تھی یا تانگوں کی طرح تھی یا سٹیج کی طرح تھی. میں ان چیزوں کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر پا رہا کہ میں کیسے لوگوں کو ڈیفائن کروں. اور یہ جو باتیں یوحنا نے دیکھی نہیں ہیں، دکھائی گئی ہیں. یوحنا ان چیزوں کو کبھی بیان نہ کر پاتا. پالوس رسول کہتا ہے 14 سال ہو گئے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا. پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر جو چیزیں ہیں ان کو میں روز بیان کر سکتا ہوں، لیکن جو کچھ تیسرے آسمان پر ہے جہاں انسان کی نظر نہیں جاتی، یہ جو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں آپ کو بادل نظر آتے ہیں، یہ بادل جہاں جہاز جاتے ہیں، جہاں پہاڑوں پہ چڑھے تو بادل ٹکراتے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے جسے فضا کہا گیا ہے. اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے جہاں سورج چاند ستارے رہتے ہیں. اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے جہاں خدا کا تخت ہے. وہ کہتا ہے میں یکایک تیسرے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہاں جا کر میں نے ایسی چیزیں دیکھی جو انسان کو کہنے کو روا نہیں ہے کہ انسان ان کو کہہ سکے اپنی زبان سے. لیکن یوحنا کو کہا گیا یہ چیزیں دیکھ اور ان چیزوں کو لکھ. کیوں؟
لکھ کر کلیسیاؤں کو پہنچا دے تاکہ کلیسیا کی سمجھ میں آ جائے. اور جب یہ باتیں ابتدائی کلیسیا کو سمجھ آئی تو ابتدائی کلیسیا نے پہلا کام کیا کیا کہ جن کی زمینیں تھیں انہوں نے زمینیں بیچ دیں، جن کے گھر تھے انہوں نے گھر بیچ دیے اور پیسہ لا کے. آج لوگ پہلے دائی یقین دیں تو لوگ دائی یقین دینے سوچتے ہیں یار دائی یقین نکل جائے گی، اور ابتدائی کلیسیا دائی یقین نہیں دیتی تھی. ابتدائی کلیسیا دائی یقین نہیں دیتی تھی، وہ بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے. یعنی اگر 50 لاکھ کا گھر بکا ہے تو اس کا 50 لاکھ کی دائی یقین نہیں، پورا ہی 50 لاکھ اٹھایا اور لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا. بھائی یہ تو پیسے نہیں چاہیے ہمیں، وہ شہر چاہیے جو خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے. اور زمینیں بیچ بیچ کے لاتے اور پیسے لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے اور رسول لوگوں کو ضرورت کے مطابق ان میں بانٹ دیتے اور رسول اس سے انجیل کی منادی کرتے. کیونکہ ابتدائی کلیسیا کی خواہش یہ تھی کہ نسل آدم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، کیونکہ یسوع مسیح نے نسل آدم کا فدیہ دیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور خدا یہ ابتدائی کلیسیا یہ چاہتی تھی کہ انسان کا ہر بچہ نجات پائے. اس لیے وہ اپنے پیسے بھی، اپنے گھر بھی، اپنی جائیدادیں بھی. ہمارے پاس سب سے پہلے پیسہ آتا ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر خریدتے ہیں اور گھر خرید کے شکر گزاری کرواتے ہیں. اور شکر گزاری کرواتے وقت یہ کہتے ہیں کہ بس بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے فیوچر بن جائے. اور آج جو فیوچر میں آپ کے بچوں کا بتانے جا رہا ہوں، پھر میں دیکھوں گا گھر لینے کے بعد تو آپ شکر گزاریاں کرتے ہیں، دیگیں دیتے ہیں. اب یہ فیوچر سننے کے بعد آپ کیا کریں؟ آمین. اور اس طرح بڑے دھیان سے سننا، یہ ایک عام میسیج نہیں ہے، نہ یہ نجات کے لیے ہے، نہ یہ بہت لوگ آتے ہیں شفا کے لیے، نہ یہ شفا کے لیے ہے. زیادہ لوگ برکت کے لیے آتے ہیں، یہ برکت کے لیے بھی نہیں ہے. زیادہ لوگ گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں، یہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے. یہ تیرا کل ہے، یہ تیرا کل ہے. آمین. اس لیے سے غور سے سننا. مکاشفہ 21واں باب اس کی دوسری آیت. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. کیسا شہر دیکھا؟ جو دلہن کی طرح آراستہ تھا، تیار سجا ہوا شہر دیکھا. اور کہاں سے اتر رہا تھا؟ یوحنا کہتا ہے کہ پھر میں روح میں آ گیا. یعنی بدن میرا یہاں ہی تھا، کبھی کوئی بدن سمیت آسمان پر نہیں گیا، نہ کوئی جائے گا. جو بھی جائیں گے وہ روح میں جائیں گے، اور جب یسوع آئے گا پھر لوگ بدنوں میں بھی جائیں گے یقیناً. لیکن ابھی فی الحال ہمارے بدن نہیں جا سکتے کیونکہ ان بدنوں کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے، اور ان بدنوں کی تبدیلی تبھی ہوگی جب یسوع مسیح آئے گا. تو کہہ رہا ہے کہ میں آسمان پر گیا اور میں نے ایک شہر کو، مقدس شہر کو، اس سے پہلے تو یسوع نے ذکر نہیں کیا شہر کا. بتی سے لے کر یہودا کے خط تک شہر کا ذکر نہیں کیا. لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی چیز آ رہی ہے آسمان سے. پہلے اس نے یہ نہیں کہ شہر آ گیا، نہیں، پہلے اس نے دیکھا کہ کوئی چیز آسمان سے نیچے اتر رہی ہے خدا کے پاس. جب وہ قریب آئی تو وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی. جب وہ کھلتی گئی اندر آ گیا. اندر جا کے دیکھا کہ وہ کوئی گھر نہیں ہے، وہ شہر ہے، پورا شہر، اور سجا ہوا شہر دیکھا اس نے. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے آسمان سے نئے یروشلم کو خدا کے پاس سے اترتے دیکھا. دیکھا پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو ساری نئی. آمین. جب خدا نے اسرائیل کو مصر سے نکالا، کس لیے نکالا؟ کس لیے نکالا؟ غلامی سے نکالا تاکہ اس ملک میں لے کے جائے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی، جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا. لیکن اس ملک میں جو نکلے تھے کتنے گئے؟
جب اسرائیلی ملک مصر سے نکلے تو عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر 6 لاکھ مرد تھے. کتنا فگر تھا؟ 6 لاکھ مرد. اور ملک کنعان میں کتنے مرد پہنچے؟ ان میں سے 2. 6 لاکھ میں سے کتنے پہنچے؟ 2. پالوس کہتا ہے رومیوں کے خط میں کہ اس بات سے فخر نہ کرو کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اس نے ان سے بھی پیار کیا تھا جن کو ملک مصر سے نکالا تھا، جن کے لیے خدا نے پورے مصر کو برباد کر دیا. لیکن جب بیابان میں آ کے انہیں خدا کے خلاف بولنا شروع کیا، خواہشوں کو بڑھا دیا، تو ان کی خواہشیں انہیں لے ڈوبی. صرف 2 بندے گئے جو وفادار تھے. خدا وفاداری کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور خدا وفاداروں کو برکت دیتا ہے. جب ہر شخص لیڈر بننا چاہتا ہے، لیکن لیڈرشپ میں شروع سے کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، لیڈرشپ صرف اور صرف خدا کی طرف سے فضل ہوتا ہے. ہر بندہ لیڈر نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس رویا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ کسی رویا والے بندے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی رویا آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائے گی. کسی ویژنری کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ اس ویژن کا حصہ بن جائیں گے. لیکن جب انسان اپنے طور پہ چلتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بہت بے خبر ہوتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے نئی زمین نیا آسمان. اتنے ٹاپک ہیں کہ اگر ہم روز سیمینار کرتے رہیں تو یسوع آ جائے گا، پر ابھی تک ٹاپک ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں گیا، ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ہمیں صرف 2 باتیں آتی ہیں، شفا اور برکت. بس پیسہ دعا کرو شفا پا جائیے، پیسہ دعا کرو برکت پا جائے. بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. لیکن خداوند ہمیں کتنا آگے لے کر جانا چاہتا ہے. نیا آسمان، نئی زمین، نئے لوگ، نیا یروشلم، نیا مقدس، نئی خوراک، نئی راست بازی، نئی پاکیزگی، نئی ابدیت. ابدیت کو بھی نیا کر دیا خدا نے. ابدیت اسے کہتے ہیں جو ناپی نہ جا سکے. یسایہ 65 باب اس کی 70ویں آیت 65 اس کی 70ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں. میں نیا آسمان اور نئی زمین بناتا ہوں اور پرانی چیزیں جو ہیں وہ نظر بھی نہیں آئیں. پرانی چیزیں نظر. اور جس زمین پر ہم گھر بنا رہے ہیں وہ کون سی زمین ہے؟ پرانی. جس زمین پر ہم جائیداد بنا رہے ہیں وہ کون سی زمین ہے؟ اس دن بندہ کہہ رہا تھا معافی مانگ کے کہتا ہوں اتنی جائیداد ہے زمین پر، پتہ ہی کہاں. نہیں پتہ تو خیر ہے، پتہ ہوتی تو بھی لاپتہ ہو جائے گی جب میرا یسوع آئے گا. تو آپ ایسی جگہ پر کیوں پیسہ برباد کرتے جا رہے ہیں جہاں لاپتہ ہو جانا ہے؟ 110% کنفرم ہو چکا ہے کہ اس زمین نے مٹ جانا ہے، اس زمین نے برباد ہو جانا ہے. اور کیسے؟ دوسرا پطرس 3 باب اس کی 10ویں آیت. طریقہ دیکھیں، دوسرا پطرس 3 باب اس کی 10ویں آیت. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے. کیسا دن آئے گا؟ چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں. آسمان شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے. اجرام فلک کسے کہتے ہیں؟ سورج چاند ستارے. اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں.
سورج زمین پر گر جائے، اور سورج جہاں ہے، سورج زمین سے 18 گنے بڑا ہے، اور جہاں پر ہے ہم ایک فٹ بال کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور اگر وہ زمین پر گر گیا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جہنم بنا دے گا زمین کو، کیونکہ لکھا زمین اور زمین پر کی چیزیں جل جائیں۔ اور یہ جو بلڈنگ گھر جن کے نہیں ہے نا، وہ دکھی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جن کے پاس ہیں وہ دکھی ہیں کہ چھوٹا اس کو بڑا کرنا ہے۔ ہر شخص دکھی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں زمین پر کی کوئی چیز ٹکنے والی نہیں، کوئی چیز ٹکنے والی نہیں۔ اور یہ پرانی زمین اور یہ ساری چیزیں خداوند کی بادشاہی کے بعد پگھل جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور اس کے بعد نئی زمین اور نیا آسمان شروع ہوگا، اور نئی زمین اور نیا آسمان کہاں سے آئے گا پتہ نہیں۔ یہ آپ ایک سیارہ ہے، یہ جو زمین ہے ایک سیارہ ہے، اور جتنی بڑی زمین ہے ایسے لاکھوں سیارے ہوا میں گھوم رہے ہیں، لاکھوں سیارے جو ہوا میں گھوم رہے ہیں۔ اس سیارے کو برباد کر کے دوسرے سیارے پہ آبادی کی جا سکتی۔ امریکہ نے ایک سیارہ دریافت کر لیا جہاں لوگوں نے پلاٹوں کی بکنگ بھی کروانا شروع کر دی۔ ہلو، سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، یہ برباد ہو جائے گی، دوسرا آ جائے گا، دوسرے پہ آبادی ہو جائے گی۔ یہاں جو لوگ گھر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چل گیا ہے کہ یہ مٹنے والا ہے، یہ نہیں رہے گا۔ ایک اور خاص بات، ابتدا اور انتہا، ابتدا اور انتہا۔ ابتدا جہاں سے شروع ہوئی کوئی پتہ نہیں، انتہا جس کا قدم ہی نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ یسایہ 57 باب اس کی 20ویں آیت۔ یہ جو حوالہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں لکھا ہے کہ نئی زمین اور نیا آسمان جب ہوگا اور وہاں پر سمندر نہیں ہوگا، سمندر نہیں ہوگا وہاں پر۔ جس سیارے پہ ہم جائیں گے، جو نئی زمین بنے گی، اس نئی زمین پر سمندر نہیں ہوگا۔ اور سمندر مطلب یہ ہے کہ زمین بھی ختم ہو جائے گی اور سمندر بھی ختم ہو جائے گا، اور نئی زمین جب بنے گی تو نئی زمین پر سمندر نہیں ہوگا۔ اور سمندر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یسایہ میں لکھا ہے، لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہیں جو ہمیشہ موجزان اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ سمندر، لوگ اکثر خدا کو سمندر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس زمین پر سمندر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سمندر گندگی کو اچھالتا ہے۔ سمندر نہ ہونے کی بہت ساری وجہ ہے۔ سمندر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر زندگیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور سمندر زندگیاں پیدا کرتا ہے۔ سمندر کو کہا گیا پیدائش کی کتاب میں کہ زندگیاں پیدا کر، اور سمندر میں جا کر خدا نے مچھلیاں پیدا نہیں کی تھی، پانی کو کہہ دیا کہ پیدا کر، تو پانی نے کیا کر دیا؟ ان کو پیدا کر دیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم نئے زمین اور نئے آسمان کے بارے میں نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں؟ نئے یروشلم شہر کے بارے میں۔ اور اس شہر کے بارے میں پہلی جو خوبی ہے، یہ لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقی شہر ہوگا جو راست بازوں اور راست باز جو یسوع کے آنے سے پہلے والے راست باز ہیں، جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے والے راست باز ہیں، ان راست بازوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی صرف کلیسیا شہر، یہ جو شہر ہم جس کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف کلیسیا کے لیے ہوگا۔ یہ ایک حقیقی شہر ہے،
اور یہ راست بازوں کے رہنے کے لیے ہوگا. اس میں مکان بھی ہوں گے, سڑکیں بھی ہوں گی, گلیاں, درخت اور دریا بھی ہوں گے. لیکن سمندر دریا اس لیے ہوتا ہے, یہ چیزیں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں. دوسری بات, یہ شہر مقدس یعنی پاک ہوگا. ویسے تو جو نئے زمین اور نیا یروشلم ہے وہ ساری چیزیں پاک ہوں گی, لیکن نئے یروشلم کو ذرا, نئے یروشلم کی جو اہمیت ہے وہ نئی زمین اور نئے آسمان سے ہٹ کر ہوگی. جیسے پرانے یروشلم میں ہیکل تھی, پرانے یروشلم میں ہیکل تھی, لیکن ہیکل میں, ہیکل کا یروشلم شہر سے جو مقام تھا وہ اعلیٰ مقام تھا, اور شہر کا نام نیا یروشلم. پرانے عہد نامے میں بھی ایک یروشلم تھا. ایک حوالہ ہے, بڑا خوبصورت حوالہ, گلتیوں 4 باب اس کی 25ویں آیت. اور ہاجرہ عرب کا کوئی سینہ ہے, اور وہ موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے, کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. جب یسوع سے فرمایا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے, تو لڑکے کا جو لفظی مطلب ہے وہ غلام ہے. لڑکے کا لفظی مطلب غلام ہے, بیٹا نہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ جو عرب کا کوئی سینہ ہے وہ موجودہ یروشلم ہے, اور وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے, مگر عالم والا کا یروشلم آزاد ہے, اور وہی ہماری ماں ہے. عالم والا کا یروشلم. اور اس میں چوتھی بات, یہ شہر آسمان سے اترے گا, اور یہ آسمان پر ہی تیار ہوا ہے, کیونکہ یوحنا نے اسے زمین سے اوپر جاتے نہیں دیکھا بلکہ آسمان سے آتے دیکھا. اور اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس شہر کے اندر مٹی, سیمنٹ, سریا, زمین کی کوئی چیز نہیں لگائی گئی. تو مٹنے والی چیزیں وہ ہیں جو زمین پر کی ہیں, وہ چاہے سونا ہو, چاندی ہو, سب کچھ مٹ جائے گا جو زمین کے اندر ہے, لیکن آسمانی چیزیں ہمیشہ قائم رہنے والی. اور اس لیے لکھا ہے عبرانیوں 11 باب کی 9-10 آیت میں کہ اس کا بنانے والا, اس کا بنانے والا اور معمار کون ہے؟ خدا خود ہے. یہ شہر خدا کے پاس سے اترے گا. اس شہر کو تعمیر کرنے میں تقریباً 6000 سال لگ گئے. یہ شہر آراستہ ہوگا, سجا ہوا ہوگا, سجا ہوا ہوگا اور آراستہ کر دیا جائے گا, کیونکہ جس وقت یوحنا نے دیکھا اس وقت کلیسیا اس شہر میں موجود تھی. اور جب وہ شہر اترا تو یوحنا نے دیکھا کہ وہ شہر سجا ہوا ہے. کس سے سجا ہوا ہے؟ کلیسیا سے. یہ شہر صرف اور صرف دلہن کے لیے ہوگا. دلہن وہ جو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے آسمان پر اٹھائی جائے گی. جب یسوع مسیح آئے گا, جو ہوا مڑ کر اس کا استقبال کریں گے وہ کلیسیا ہوگی. اور جو ہوا مڑ کر اس کا استقبال کریں گے ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ انہیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ دنیا میں ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ آسمان پر دلہن بن کر جائیں, کیونکہ زمین پر آپ ذلت کی زندگی بسر کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سنیں, اکثر کہا جاتا ہے نا کہ زمین پر آپ دکھ اٹھائیں گے, ذلیل ہوں گے, ذلت اٹھائیں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذلت اٹھائیں یہ ضروری نہیں ہے. آپ دکھ اٹھائیں زمین پر یہ ضروری نہیں ہے. اور پھر زمین پر رہ کر انسان اس لیے دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ خدا کے ٹریک سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. جب آپ گناہ کرو گے, رومیو 8 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے بیٹے کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ بدن پر سزا کا حکم کر دے. پہلے سزا روحوں کو دی جاتی تھی, مرنے کے بعد سزا ہوتی تھی, مرنے کے بعد لوگ آگ میں ڈال دیے جاتے تھے. لیکن یسوع مسیح کے آنے کے بعد سزا جو تھی وہ جسم میں کر دی گئی. کس میں کر دی گئی؟ جسم میں. کہ جو بندہ جسم میں گناہ کرے گا اس کے جسم کو سزا دی جائے گی, اور اس کو جو اس کی روح کو کیا کر لیا جائے گا؟ پاک کر لیا جائے گا. کاشفہ 21 باب اس کی 11ویں آیت, بلکہ 10ویں آیت. اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا, اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا. اس میں خدا کا جلال تھا. اس شہر کی خصوصیات
اس شہر کی خصوصیات کیا تھی؟ اس میں خدا کا جلال. اچھا جب یوحنا کو آپ پڑھیں گے، مکاشفہ پڑھیں گے، بعض اوقات کہتا ہے مجھے اٹھا کر جنگلوں میں لے گیا روح. جب جنگلوں میں لے گیا تو وہ چیزیں دکھائے گا جن کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، اور جب پہاڑ پر لے گیا تو وہ چیزیں دکھائے گا جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. انجیل کو آپ پڑھیں گے، یسوع مسیح اکثر کہتا ہے کہ وہ پہاڑ پر چلا گیا، اسے پہاڑ پر لے گئے، اس کی صورت بدل گئی. متی کے انجیل 5ویں باب میں لکھا ہے مسیح کے شاگردوں کو جب اس نے وائس کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھ گیا. پھر متی کے انجیل 24ویں باب مسیح نے اپنی آمد کے بارے میں جب باتیں کی تو پہاڑ پر چڑھ گیا. متی 17ویں باب میں جب خدا ان کی صورت جلالی ہو گئی، جب پطرس، یوحنا اور یعقوب نے دیکھا، اور پطرس نے کہا کہ ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے اور ایک ایلیا کے لیے اور موسیٰ کے لیے. اور لکھا ہے کہ اس کی صورت بدل گئی پہاڑ پر. جب بھی پہاڑ پر گیا تو وہاں جا کے اس نے کیا دیکھا؟ خدا کا جلال. پہاڑ پہ جا کے کیا دیکھا؟ جو شہر آسمان سے اتر رہا ہے، اس شہر میں کیا اس نے سب سے پہلا جو نظارہ دیکھا وہ کیا تھا؟ خدا کا جلال. اس شہر کے اندر خدا کا جلال تھا. ایسا لگتا ہے کہ اس شہر کے اندر خدا خود موجود تھا. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بنانے میں خدا نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا تو اس کی ایک ایک اینٹ جو تھی وہ جلالی ہو گئی خدا کے جلال کی وجہ سے. اب اس نے دیکھا کہ وہ شہر ایسا ہے جیسے خدا کا جلال ہے، اور اس شہر کو بائبل مقدس میں 7 مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. اس شہر کو، نئے یروشلم کو بائبل میں مختلف ناموں سے پکارا گیا. پہلا نام جو ہے یسایہ کی کتاب میں شہر آفتاب، شہر آفتاب. دوسرا نام ہے شہر صدق، صدق مطلب صداقت کا شہر. تیسرا اس کا نام ہے شہر قدس، مقدس شہر. تیسرا نام اس کا شہر مقدس. اور پانچواں اس کا نام ہے نیا یروشلم. اور چھٹا نام جو ابراہیم نے رکھا وہ تھا پائیدار شہر. اور 7واں نام عبرانیوں 11ویں باب کی 16ویں آیت میں ہے بہتر شہر. ان 7 ناموں سے شہر کو بلایا گیا تاکہ جو کلیسیا اس میں جائے گی وہ ان 7 ناموں سے واقف ہو. جسے نیا یروشلم بھی کہا جا سکتا ہے، پائیدار شہر بھی کہا جا سکتا ہے، بہتر شہر بھی. وہ شہر ہے جس کے بارے میں خدا نے یوحنا سے وعدہ کیا تھا جہاں کلیسیا جا کر رہے گی. یہی وہ شہر ہے. اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کلیسیا 7 سال تک اسی شہر میں رہے گی آسمان پر. اور جب 7 سال تک آسمان پر رہے گی اور جب 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی، 1000 سالہ بادشاہی میں فضا میں آ کے ٹک جائے گا. جو اس نے دیکھا نا ادھر کے آ کے فضا میں رک گیا اور 1000 سال تک یہ فضا میں رہے گا. جیسے اس زمین کے لیے سورج ہے ویسے نئی زمین کے لیے یہ جو نیا یروشلم ہے یہ سورج کا کام کرے گا. اور اس نئی زمین پر ہمیشہ کے لیے کلیسیا اس میں رہے گی. ابدیت میں کلیسیا اس میں رہے گی. اور یہ 7 سال کہاں رہے گی؟ آسمان پر. اور 7 سال کے بعد 1000 سالہ بادشاہی. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو مسیح کی بادشاہی کا ذکر ہے وہ اس شہر کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جو 1000 سال تک مسیح کی بادشاہی زمین پر رہے گی اس میں یہ شہر کہاں پر رہے گا؟ فضا میں، آسمان پر سورج بن کر. یہ ساری چیزیں سے ابلیس جو ہے وہ 100% واقف تھا، کیونکہ یہ سارے جو ابتدائی پلان تھے، ابتدا سے ابتدا تک، ابد سے ازل سے ابد تک کے جو پلان تھے ان سب کے بارے میں وہ واقف تھا. وہ جانتا تھا. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو کہتا تھا کہ میں خدا کی جماعت پر حکومت کروں گا. اور خدا کی جماعت کلیسیا کو کہا گیا ہے. یہ خدا کی جماعت پر حکومت کرنا چاہتا تھا، انہیں اپنی تابع داری میں رکھنا چاہتا تھا، انہیں اپنے قبضہ میں لینا چاہتا تھا. لیکن تو خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا ہے. تو کہتا تھا کہ میں اس پر کیا کروں گا؟
اختیار رکھوں گا اور میں اس کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا، لیکن تو آسمان سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا۔ لیکن ہمیں افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ کلیسیا اسی گندگی میں جا کر گندی ہو رہی ہوتی ہے۔ کلیسیا آج بھی اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کس کے بغیر؟ شیطان کے بغیر۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے پاس جو زندگی ہے وہ رنگین زندگی ہے، لیکن جو زندگی یسوع کے ساتھ گزاری جا رہی ہے اس دنیا میں، وہ زندگی بے رنگ زندگی ہے، بے مزہ زندگی ہے، دنیا سے کٹی ہوئی زندگی ہے، ایک الگ زندگی ہے دنیا سے۔ لیکن ہم جو دنیا دار ہیں، ہم بے رنگ زندگی جی نہیں سکتے، بے رنگ زندگی زیادہ دیر ہم گزار نہیں سکتے۔ 33.5 سال دنیا میں رہا اور دنیا پر غالب رہا۔ دولت نے بھی اٹیک کیا، شہرت نے بھی اٹیک کیا، عورت نے بھی اٹیک کیا، ہر حملہ اس پر کیا گیا، پھر اس پر ظلم کیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی، اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی اپنی بات پر قائم رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے مقصد کو، اپنے گول کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا تھا۔ آج کلیسیا کے پاس ٹارگٹ کوئی نہیں، کلیسیا کے پاس ٹارگٹ کوئی نہیں۔ یہ جو نئے یروشلم کی بات خدا نے ہمارے دل میں ڈالی، اس کا مقصد یہی تھا کہ کلیسیا اپنے گول کو سمجھے کہ آج ہم آپ کو صرف آپ کا فیوچر بتا رہے ہیں اور نیکسٹ سیمینار میں ہم آپ کو آپ کا گول بتائیں گے۔ آج آپ اپنے فیوچر سے لا تعلق ہو جائیں گے، مطلب کہ فیوچر کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ جب مجھے کل کے لیے کچھ نہیں کرنا تو پھر تو میں آزاد ہو گیا نا، کل میرا ہو گیا، کل کا کام ہی کمپلیٹ ہو گیا۔ جب کل کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو آج میں خوش ہو کے جیوں گا، لیکن آج مجھے کیا کرنا ہے؟ جو مسیحی ہے، جو یسوع مسیح کا ماننے والا ہے، اس کی زندگی میں ریلیکس نہیں ہے۔ کل میرا یسوع نے سیو کر دیا تو آج مجھے کیا کرنا ہے؟ کل میرا سیو ہو گیا، آج لوگ اس لیے آگے نہیں آ رہے، آج لوگ اس لیے پیسہ نہیں دے رہے، آج لوگ اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ لوگوں کے اپنے اپنے پلان ہیں، اور پلان ہر شخص کا، عورت ہے، مرد ہے، اس کا پلان کل کے لیے، آج کے لیے نہیں ہے۔ آج کی روٹی کبھی کوئی بھوکا نہیں مرا، کبھی کوئی بھوکا نہیں مرا۔ آج کی روٹی وہ ہر کسی کو دے رہا ہے۔ ہمیں آج کے لیے نہیں، ہمیں کل کے لیے فکر لگی ہوئی ہے۔ جو چیز، جو ٹینشن انسان کو بیمار کرتی ہے، جو چیز انسان کے بال جوانی میں سفید کر دیتی ہے، جو چیز انسان کی بری حالت کر دیتی ہے، انسان میں سے چربی ختم کر دیتی ہے، وہ چیز ہے کل۔ کل کیا بنے گا؟ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میں کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں کہ بچوں کے سر چھپانے کے لیے جگہ بنا لوں تاکہ میرے بچے کہیں رہ سکیں کل کے لیے۔ اور جب کل سیف ہو گیا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل تو محفوظ ہو گیا، آج کیا کرنا ہے؟ آمین۔ آج کیا کرنا ہے؟ کل دنیا، لوگ ہمیشہ جنت میں جانے کے چکر میں، کہاں جانے کے چکر میں؟ جنت کے میں جانے کے چکر میں، خدا کی بادشاہی میں جانے کے چکر میں۔ لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں، یہ چیز خدا کی بادشاہی، یسوع بادشاہی کرے گا زمین پر 1000 برس تک۔ جب 1000 برس کے لیے ابلیس باندھ دیا جائے گا، یسوع زمین پر ہوگا، اور کلیسیا کہاں ہوگی؟ کلیسیا آسمان پر ہوگی۔ آمین۔ میں پچھلے سنڈے آپ کو بتا رہا تھا کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کا اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا، اور یسوع کے بارے میں لکھا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا، انہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ یعنی وہ مسیح میں آ گئے، اور مسیح میں خدا بھی ہے اور مسیح میں تو بھی چلا گیا، یعنی تیرا اور خدا کا میل ہو گیا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آمین۔ اب نئے یروشلم شہر میں خدا کا جلال ہوگا، خدا ہوگا اور کلیسیا ہوگی، اور یسوع مسیح زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کرے گا، اور بادشاہی کرنے والے جو لوگ یسوع کے ساتھ ہوں گے وہ پھر کون ہوں گے؟ ہم تو بادشاہی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یسوع کے ساتھ بادشاہی کرنی ہے،
لیکن وہ بادشاہی کرنے والے کچھ اور ہوں گے. تو بادشاہی کرنے والی نہیں، تو ملکہ ہوگی. ملکہ میں اور انتظامیہ میں فرق ہوتا ہے. ملکہ محل میں رہتی ہے، انتظامیہ محل میں نہیں رہتے. نیا یروشلم ملکہ کے لیے محل ہوگا. یسوع سے 1000 سالہ بادشاہی زمین پر جب کرے گا، کلیسیا 1000 سال تک فضا میں رہے گی. کلیسیا اس زمین کے لیے، نئی زمین کے لیے بطور سورج ہوگا، کیونکہ سورج اس زمین پر نہیں ہوگا. نہ سورج ہوگا، نہ سمندر ہوگا، نہ چاند ہوں گے اس زمین پر. یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کلیسیا اس کے لیے سورج ہوگا، اور اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. وہاں کبھی اندھیرا نہ ہوگا، وہاں کبھی رات نہ ہوگی. لوگ دن رات جاگتے رہیں گے. اور یوحنا کہتا ہے، میں نے وہاں پر 21ویں باب کی 11ویں آیت میں وہاں خدا کا جلال دیکھا، شہر کی چمک. پرانے عہد نامے میں خدا کا جلال تھا، اور لکھا اس جلال کے سبب سے، اس حضوری کے سبب سے لوگ وہاں پر کھڑے نہیں رہ سکتے. اتنا جلال تھا کہ لوگ اس حضوری کے سبب سے وہاں پر کھڑے نہیں رہ پا رہے. اور کاہن بھی وہاں پر کھڑے نہ رہ سکے. خروج کی کتاب 40ویں باب میں لکھا ہوا ہے، پہلا سلاطین 8ویں باب کی 11ویں آیت. یہ چیزیں آپ پڑھ لیں. خروج 40واں باب اس کی 34ویں آیت. تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا، اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا. مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا. مسکن وہ کیا ہو گیا تھا؟ خدا کے جلال سے معمور تھا، اور موسیٰ خدا کے جلال کے سبب سے وہاں پر کھڑا نہ رہ سکا. اور کلیسیا نے کہاں رہنا ہے؟ خدا کا جلال تھا، خدا کا ابر تھا وہاں پر. اور پہلا سلاطین 8ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، سو کاہن اس ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اس لیے کہ خدا کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا. ہیکل میں جب خدا کا جلال آیا، خدا کا ابر چھایا، تو موسیٰ بھی وہاں داخل نہ ہو سکا، کاہن بھی وہاں کھڑے نہ رہ سکے. اور جہاں جلال آیا، حضوری آئی، اور یہ کلیسیا کہاں جا کے رہنے لگی ہے؟ کلیسیا کہاں رہنے لگی ہے؟ جہاں خدا خود موجود ہے. جب موسیٰ نے خدا کو دیکھنے کا چاہ کیا، تو خدا نے موسیٰ سے کیا فرمایا؟ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو ایسا کر، سنے غور سے، تو غار کے اندر بیٹھ جا، اور میں غار کے منہ پر ہاتھ رکھوں گا، اور میں سامنے سے گزر جاؤں گا، اور تو پیچھے سے مجھے دیکھنا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ. تو پھر آپ کون؟ آپ کون؟ آپ انسان نہیں. ہلو، سوچنے میں، انسان مجھے دیکھ کر زندہ ہی رہ سکتا، تو پھر کون اسے دیکھ کر زندہ رہے؟ خدا یسوع سے فرمایا، ان میں سے نکل کر الگ رہو، اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تمہارا خداوند ہوں گا. ہم اس دنیا میں بھی رہ رہے ہیں، دنیا کی طرح بھی جی رہے ہیں، اور نئے یروشلم کا بھی چاہ کر رہے ہیں. اس جگہ پر جہاں خدا کا ابر آیا، آج لوگ اکثر گر جاتے ہیں، مسا میں گر جاتے ہیں. حضوری آتی ہے، لوگ گر جاتے ہیں. حضوری آتی ہے. اچھا، آپ میں سے جو دعا وہ لوگ ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب وہ دعا کر کے اٹھتے ہیں، اچھا دعا کر کے اٹھتے ہیں، دعائیں تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن میں دعا کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دعائیں کرنے میں اور دعا کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. دعا وہ ہوتی ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ ایک روح ہوتے ہیں، اور جب ہم ایک روح ہو کر اٹھتے ہیں، تو پالوس کہتا ہے اس طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے جننے کے سے درد لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب بندہ اس دعا میں سے نکلتا ہے تو کئی گھنٹے تک اس کا دماغ کسی چیز کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہو چکا ہوتا ہے اس وقت.
ہر وقت دعا نہیں ہوتی. لوگ 2 گھنٹے دعا کرتے ہیں, ہم 5 گھنٹے دعا کرتے ہیں, ہم ڈیلی 4 گھنٹے دعا کرتے ہیں, اور کی فطرت میں دنیا سمائی ہوئی ہے. دعا وہ ہوتی ہے جہاں دنیا نکل جائے. دعا اسے کہتے ہیں جس میں دنیا نکل جائے ذہن سے. وہ تو 1 منٹ کی دعا بھی بہت ہے, اور وہ دعا جس میں دنیا ہوتی ہے وہ 10 گھنٹے کی کرتے رہے تو اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی لیے موسیٰ, آج لوگ اپنے بچے کا نام موسیٰ رکھنا پسند کرتے ہیں. آج لوگ موسیٰ کو پریچ کرتے ہیں. موسیٰ اسرائیل کا ہیرو تھا, وہ ہیرو تھا. موسیٰ نے اسرائیل کے لیے بحر کلثم کو چیر دیا, اس نے بحر کلثم کو چیر دیا. موسیٰ نے اسرائیل کے لیے آسمان سے من منگوا لیا. موسیٰ نے چٹانوں کو چیر کر چٹانوں میں سے چشمے نکال دیے. لیکن جب خدا کا جلال آیا تو موسیٰ بھی حضرت کے اندر داخل نہ ہو سکا. موسیٰ بھی خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا. موسیٰ بھی قائم نہ رہ سکا. موسیٰ بھی اس جلال کو دیکھ نہ سکا. خدا نے کہا غار میں بیٹھ, میں ہاتھ رکھ کے گزر جاؤں گا, پیچھا دیکھنا. موسیٰ نے پیچھا دیکھا. موسیٰ پیچھا دیکھتا تھا تو موسیٰ کا چہرہ چمک جاتا تھا, اور لوگ موسیٰ سے ڈرنا شروع کر دیتے, اور موسیٰ اپنے چہرے پہ نقاب کر رہا تھا. لیکن تو وہاں رہے گی جا کے, تو وہاں رہے گا جا کے, تمہیں خدا کا منہ دیکھنے کو ملے گا. یار پیچھا دیکھنے والوں کا چہرہ چمک گیا تو منہ دیکھنے والے سورج بنیں گے یا نہیں بنے گے؟ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. انسان مجھے دیکھ کر زندہ. پتہ کلیسیا کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ پتہ کلیسیا کے لیے کیا استعمال ہوا لفظ؟ افسیوں 5واں باب, اس کی 27ویں آیت. اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا, کون سی کلیسیا؟ ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو, بلکہ پاک اور بے عیب ہو. کیسی کلیسیا بنا کے اپنے پاس حاضر کرنا چاہتا ہے؟ کیسی کلیسیا؟ اور اس شہر کے اندر جو سب سے پہلی بات یوحنا نے دیکھی وہ کیا تھی؟ کیا دیکھا؟ خدا کا جلال. اور خدا کا جلال کون ہے؟ You are glory of God. Hello. You are glory of God. آپ خدا کا جلال, اور آپ جلالی اس لیے ہوئے کہ آپ خدا کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. موسیٰ کی طرح پیچھا نہیں دیکھتے, چہرہ دیکھتے ہیں. اور انسان خدا کا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. اور تم انسان نہیں ہو, بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن کر الگ کر لیا. آپ انسان نہیں, آپ سن آف گاڈ ہیں. اور خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اگر ابلیس کے کام ہم نہیں مٹا رہے تو ہم خدا کے بیٹے نہیں ہیں. 6 لاکھ مرد نکلے تھے مصر سے اور 2 ملک کنعان میں پہنچے. 6 لاکھ میں سے 2 ملک کنعان میں پہنچے, باقی سب بیابان میں ڈھیر ہو گئے. ایسے خبر نہ کریں میں بپتسمہ لے لیا تو ہم مسئلہ ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھرا. تو ایسا تھوڑی. بپتسمہ لینے کا مطلب مر جانا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا. جب ہم مر گئے, ہماری پرانی انسانیت مر گئی, پرانے آدم پر جو صورت تھی وہ صورت ختم ہو گئی, اور ہم نئے آدم کی صورت پر آ گئے. اور نئے آدم کے پاس اختیار حاصل ہے کہ جب جی چاہے باپ کے سامنے چلا جائے, جب جی چاہے پیچھے ہٹ جائے. اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ وہ نیا انسان ہے, نیا آدم. ہم پرانے آدم کی صورت پر تھے اور نئے آدم کی صورت پر ہوں گے. آمین. میں نے ایک شہر دیکھا, اس شہر کی چمک کیسی دیکھی اس نے؟ کیسی چمک تھی؟ اس میں خدا کا جلال تھا, اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف.
کیسی چمک دیکھی؟ یشب کی طرح چمک رہا تھا وہ شہر. پتا کیوں؟ اس میں خدا کا جلال. اور خدا کا جلال کون ہے؟ آپ. خدا کا فخر آپ. آمین. اور آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں، آپ اتنے قیمتی کیوں ہو گئے؟ آپ اتنے قیمتی کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ یشب پتھر جو ہے نا، یشب ایک پتھر ہے، اور یشب کی 4 خوبیاں ہیں. ایک تو یہ قیمتی ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ قیمتی، نہایت قیمتی. اور دوسری اس کے اندر خوبی ہوتی ہے، یہ شفاف ہوتا ہے، بالکل شفاف، بار بار نظر آتا ہے. اور تیسری اس میں بات ہوتی ہے، یہ پائیدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے بہت زیادہ. اور چوتھی بات ہوتی ہے، اس میں سے روشنی نکلتی ہے. جب اسے اندھیرے میں رکھیں تو اس سے روشنی نکلتی ہے. اس لیے اس نے اس شہر کو کس سے تشبیہ دی؟ یشب سے. قیمتی. آپ قیمتی کیسے ہو گئے؟ کلیسیا کے قیمتی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. پتہ نہیں کیوں؟ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. آمین. جب سے دیکھیں مارکیٹ میں کسی چیز کا ریٹ پتہ کیسے بڑھتا ہے؟ مارکیٹ میں کسی چیز کی ویلیو پتہ کیسے بڑھتی؟ جیسے یہ بیگ ہے، اس طرح کے ہزاروں بیگ ہیں، کوئی اس بیگ کو نہیں خریدتا کیونکہ یہ نکما بیگ ہے، یہ مارکیٹ میں فیل ہو چکا ہے. یہ لیدر مارکیٹ میں فیل ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں نے خریدا اور یہ کام نہیں آیا، یوز لیس ہے یہ. اب مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے ایک بڑا آدمی آیا، اس کو پتا چلا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس کو خرید لیا. اب اس نے اس کو خریدا 5 لاکھ روپے. اب مارکیٹ میں شور مچ گیا کہ یہ بیگ کتنے کا ہے؟ 5 لاکھ روپے. اور جب جو کوئی چیز ایک دم اتنے مہنگے دام بکتی ہے تو پھر وہ ایک جستجو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اس کی اتنی مہنگی ہونے کی وجہ کیا ہے. پھر بولی لگتی ہے اس کی. 5 لاکھ 1، 5 لاکھ 2، وہ دوسرا آتا ہے 10 لاکھ. وہ چیز 10 لاکھ کی ہو گئی، پھر بولی لگ گئی 10 لاکھ 1، 10 لاکھ 2، 50 لاکھ. اب چیز کتنے کی ہے؟ 1500 روپے کی. قیمت کیا چڑھ گئی؟ 50 لاکھ. کیوں؟ اس کو جس نے پہلے خریدا تھا نا، اس نے اس کی ویلیو بڑھا دی. اب 50 لاکھ ہے، 1 کروڑ، پھر 1 کروڑ 1، 1 کروڑ 2، 4 کروڑ، اس کی قیمت بڑھتی جا رہی. اور تو وہ ہے، پترس کہتا تم کوئی قوم نہ تھے، کوئی امت نہ تھے، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، تم کو وہ کتوں سے تشبیہ دے رہا تھا، پھر اس نے تمہاری قیمت دے دی. اور پھر اس نے ایسی قیمت لگا دی، ایسی قیمت لگا دی کہ اب وہ مارکیٹ میں کہہ رہا ہے یسوع 1، یسوع 2، اب کوئی یسوع سے بڑا ہو تو تجھے خریدے. اس لیے تو انمول ہو گئی، تو انمول ہو گئی، لاسانی ہو گئی، ایسی ہو گئی جس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. تجھے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا، تیری کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا. پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 19 میں آئے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ سول پر روح زور سے نازل ہوا اور اس نے بادشاہوں کو مار دیا. سمسون پر روح زور سے نازل ہوا، اس نے گدھے کی جبڑی سے 1000 بندہ مار دیا. داؤد پر روح زور سے نازل ہوا، اس نے جاتی جولیت کی گردن اڑا دی. ان پر
پر تو روح زور سے نازل ہوتا تھا، ان پر تو روح نازل ہوتا تھا، تجھ میں تو روح رہتا ہے۔ یار وہ لوگ تیرے معیار کے تھوڑی ہیں، ہلو، وہ لوگ تیرے لیول کے تھوڑی ہیں، ان میں اور تجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان پر روح آتا تھا اور چلا جاتا، اور تجھ میں روح رہتا ہے۔ تو کتنا طاقتور اور کتنا خوبصورت ہونا چاہیے تجھے۔ ان پر جب روح نازل ہوتا تھا، اس نے جاتی جولیت کو کہا کہ تو بالا اور برچھی لے کر مجھے مارنے آیا ہے، اور میں رب الافواج کے نام سے آیا ہوں، میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کروں گا، اور میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کو کھلاؤں گا، کیونکہ تو نے رب الافواج کے خلاف کفر بھاگا ہے۔ اس پر روح آیا اور تجھ میں رہتا ہے کہ رہ کے سو گیا۔ ٹھنڈا، روح ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ 6000 سال ہو گئے اس وقت سے ایکٹیو ہے۔ یسوع نے کہا میرا باپ ابھی بھی کام کرتا ہے، تم سبت کو چھٹی کرتے ہو لیکن میرا باپ ابھی بھی کام کرتا ہے۔ جب باپ سبت کی چھٹی نہیں کر رہا تو آپ کو چھٹی کرے؟ آپ کی زندگی میں تو چھٹی ہے ہی نہیں۔ آپ تو وہ ہو، تم خدا کی خاص ملکیت کیسے کہتے ہیں؟ آپ خدا کی ملکیت ہے۔ ملکیت کیوں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں؟ ہلو، آپ کے مہنگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اور قیمت بولی لگی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن تیری قیمت سے بڑھ کر کسی کے پاس قیمت نہیں ہے۔ آمین۔ اس نے چھوٹی سی قیمت نہیں لگائی کہ پہلے آدم کو بھیج دے، پھر موسیٰ کو، پھر یشوع کو، پھر داؤد کو، سلیمان کو، باری باری کر کے بھیجے۔ اس نے ڈائریکٹ ہی اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ ہے کوئی میرے بیٹے کو بھیج؟ کوئی ہے تو آ جائے۔ کبھی کبھی بغاوت کرتا ہے من، تجھ سے بھی سندر لگتا ہے دھن۔ کبھی کبھی بغاوت ہوتی ہے، پھر کہہ رہا ہے میں گھٹنوں کے بل گرتا ہوں اور پھر کہتا ہوں یسوع تیرے ہوتے بکوں کیسے، تیرے ہوتے بکوں کیسے؟ خریدا ہی خربوں روپے کا گیا ہوں، اب کروڑوں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ لے کر آئے پطرس کے پاس کہ یہ جو تمہارے پاس بلیسنگ ہے یہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا تمہارے پیسے تمہارے ساتھ غارت ہوں، تم خدا کی قدرت کو روپوں کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ آپ اتنے قیمتی ہیں، تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو، لوگ تم میں خدا کو دیکھیں۔ موسیٰ تو چہرے پہ نقاب کر لیا، اور ہم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم خدا کا جلال چھپانے والے نہیں ہیں بلکہ ظاہر کرنے والے۔ دیکھو یہ خدا کا جلال۔ آمین۔ 7ویں باب کی 23ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 23ویں آیت۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ جب لوگ آپ کا سودا کریں، آپ پر بولی لگے، تو آدمیوں کے غلام نہ بنو، کیونکہ تمہاری قیمت دی گئی ہے۔ پریز گاڈ۔ آمین۔ اور قیمت کیا ہے؟ پہلا پطرس پہلا باب، تم قیمت سے خریدے گئے، اور قیمت کیا ہے؟ پہلا پطرس پہلا باب اس کے 12ویں آیت۔ کیونکہ تم جانتے ہوئے تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی۔ سونا چاندی تمہاری قیمت نہیں ہے، سونا چاندی تمہاری، سونا ویلیو بڑی رکھتا ہے، سونا اچھا لگتا ہے، سونے سے بندہ امیر لگتا ہے،
لیکن تو اپنی قیمت کو جان جائے نا تو تجھے سونا پاؤں کا ڈھامر لگنا شروع ہو. آمین. جب آپ کی سمجھ میں باتیں آ جائیں گی نا پھر آپ کو چلے گا یار آپ ہیں کیا. کیا لکھا ہے؟ سونے چاندی سے نہیں بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. برہ تو پہلے ہی مقرر ہو چکا تھا لیکن ذبح تیرے لیے ہوا تاکہ تو اس کی برکت میں شامل ہو سکے, تاکہ تو جلالی ہو سکے. اس نے اس شہر کی جو چمک دیکھی اس چمک کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ یشوع کے ساتھ. اور کلیسیا کو کس کے ساتھ ملا رہا ہے؟ یشوع کے ساتھ. خریدا نہیں جا سکتا تجھے, اور جسے خریدا نہیں جا سکتا نا اس کو گڑیوں میں نہیں رولتے. لوگ جا کے 25-30 ہزار روپے کی رنگ لے آئے نا سونے کی تو اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. پادری صاحب سنبھال کے رکھتے ہیں. لیکن تیرے لیے تو خدا کا بیٹا قربان ہوا, تیری بولی لگی, تیرا ریٹ فکس ہوا, تیری قیمت لگی. تو خدا کا بیٹا تیری قیمت ٹھہر گیا. آمین. تو کتنا انمول ہے. اب کوئی اور یسوع ہو تو تیرا بدل ہو. یشوع کی پہلی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ بہت قیمتی ہے, اور کلیسیا بہت قیمتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع کے بدلے دی گئی ہے. یسوع کے بدلے. آپ یسوع کا بدل ہو. یسوع کو دے کر آپ کو لیا گیا ہے. یسوع کہاں رہتا ہے؟ بڑی غور سے سننے والی بات. یسوع کہاں رہتا تھا؟ باپ کے ساتھ. کیونکہ جب اس نے دعا کی یوحنا کے انجیل میں, آئے باپ جو جلال میں دنیا کے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اس جلال میں جلالی بنا دے. یسوع کہاں رہتا تھا؟ باپ کے ساتھ اس جلال میں. اور یہ دیکھیں یہ بیگ ہے, یہ ڈائری کو آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ یہ بیگ یا یہ ڈائری؟ میں بیگ دے کر ڈائری لینا چاہتا ہوں. میرا دل ڈائری پہ آ گیا. میرا دل جب ڈائری پہ آ گیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے ڈائری دے, قیمت بتا. اس نے کہا بیگ دے دے, ڈائری دے دیتی ہوں. سودا ہو رہا ہے, سودا ہو گیا. بیگ دے دے, ڈائری دے دے. زمین پر سودا ہوا, تیرا مول لگایا گیا. خدا نے تجھے مانگا, اور جب تجھے مانگا تو اس نے کہا یسوع دے دے, یہ تجھے دے دیتا ہوں. تو جب میں نے یہ بیگ دے کر ڈائری لے لی تو میری نظر میں زیادہ ویلیو کس کی ہوئی؟ چاہے یہ بے قیمت ہے, 100 روپے کی ہوگی, لیکن میں اس کے لیے اپنا 5000 روپے کا بیگ دے کے 100 روپے کی ڈائری خرید رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں یہ زیادہ قیمتی ہے اس بیگ کی نسبت. خدا نے یسوع دے کر تجھے لے لیا. یسوع دے کر تجھے لے لیا. تو خدا کی نظر میں اتنا ویلیویبل ہے, اتنا قیمتی ہے کہ یسوع تیری قیمت ٹھہرا. یسوع تیری قیمت ٹھہرا, تو اتنا مہنگا ہے. اور اب میں ڈائری کو کیا کروں گا؟ اوکے کہ مجھے دے دے, میں دے دوں گا. اوکے کہ مجھے گفٹ دے دے, میں دے دوں گا. نہیں, اس کے لیے میں نے 5000 روپے کا بیگ دیا ہوگا. اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی تو میں نے لی نا. آپ عام نہیں ہو, آپ عام نہیں ہو, سمجھو.
آپ بہت قیمتی ہو، کیونکہ یسوع دیا گیا آپ کے پاس، انمول ہو. آمین. اور اب اس کو اتنا سنبھالے گا کہ کہتا ہے جو تمہیں چھوتا وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، کیونکہ تیرے لیے میں نے بیٹا دیا ہے. اور اب کسی چیز کو رکھے گا کہاں؟ اچھا، گھر میں ہر چیز کے لیے، جیسے کبرڈ ہوتی ہے کپڑوں کے لیے، اور پیٹیاں ہوتی ہیں بستروں کے لیے، ہر چیز کے لیے ریک بنے ہوتے ہیں، جوتوں کے لیے، ہر چیز سے رکھنے کے لیے لاکھ لاکھ 2 لاکھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو زیورات رکھے جاتے ہیں یہ کپڑوں والی جگہ پر نہیں رکھے جاتے، جوتے والی جگہ پر نہیں رکھے جاتے، بستر والی جگہ پر نہیں رکھے جا سکتے. جہاں ہر کسی کی رسائی ہو وہاں پر نہیں رکھے جاتے. کہاں رکھے جاتے ہیں؟ جہاں انسان جا نہیں سکتا. انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے وہاں تجھے رکھا جہاں وہ خود رہتا ہے، جہاں صرف اس کی رسائی ہے، کسی اور کی رسائی نہیں، کوئی اور جا نہیں سکتا. وہاں پر تیرا ٹھکانہ بنایا اس نے، اور وہ لاک کر اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے تاکہ اس کے پاس ورڈ کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے، اس کے لاک کا پتہ نہ چلے، اس کے دروازوں کا پتہ نہ چلے. اتنی محفوظ جگہ پر تجھے رکھنے جا رہا ہے کیونکہ وہ تجھ سے پیار ہے. آمین. آمین. کلیسیا جیسا قیمتی نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر. آمین. کلیسیا کے لیے زمین پر ہی نہیں، آسمان پر کون ہے؟ آسمان پر کون ہے؟ فرشتے. کون سے فرشتے؟ ایک فرشتہ آئے تو ساری زمین اس کے جلال سے منور ہو جاتی ہے. ایسے نہیں کہا خدا ان کے ایک فرشتہ آیا اور ساری زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی، اور آسمان پر فرشتے رہتے ہیں. اور وہ فرشتے، پطرس کہتا ہے وہ فرشتے اس بات کے منتظر ہیں کہ کلیسیا کو دیکھیں. جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، یسوع کلیسیا کو اپنے ساتھ لے گا، ہال بڑا بھرا ہوگا شادی کا. آمین. اور دودھ وہاں پر نرسنگے لے کر کھڑے ہوں گے، اور پھول پتیاں ڈالنے والے دودھ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اور وہاں یسوع کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوگا اور یسوع کے جا رہا ہوگا. آمین. تصور نہیں کر سکتے آپ اس وقت کو، تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے آپ اس وقت کو. شادی حال کا سوچ لیں کہ شادی حال میں مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، سٹیج لگا ہوتا ہے، سٹیج پر ایک صوفہ لگا ہوتا ہے. جہاں پہلے تو جا کے سارے شو مار لیتے ہیں، لیکن جیسے دلہن کی انٹری ہوتی ہے سب سے پہلے وہ صوفے خالی کروائے جاتے ہیں. کیوں؟ اس پورے شادی حال میں جو سب سے زیادہ آج قیمتی اور ویلیویبل ہے، جس کا دیدار سارے کرنا چاہتے ہیں، وہ دلہن کی ہے. ایسے ہی لیکن فرشتے بھی آرزو مند ہیں کہ دیکھیں کہ یسوع زمین سے لے کر کیا آیا ہے. آمین. اپنی ویلیو کو سمجھے. دوسری بات، کشف جو ہے وہ شفاف ہوتا ہے. شفاف کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب، اس کی 34ویں آیت. یوحنا 8واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور جو گناہ کا غلام ہے وہ خدا کا جلال نہیں ہو سکتا. جو گناہ کا غلام ہے، یوحنا کا پہلا خط 3واں باب اس کی 3 آیت. شاید دیکھ کے تو سن کے بڑے خوش ہو گئے، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا یوحنا کا خط 3واں باب اس کی 3 آیت سے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. آپ کو کہاں رہنا ہے؟ جہاں خدا رہتا ہے. تو وہاں رہنے کے لیے آپ کو کیسے پاک ہونا ہے؟ جیسے خدا پاک ہے. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا
کہ گناہوں کو مٹایا جائے، اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ جس ذات میں اس نے آپ کو شریک کر لیا، ذات الہی میں شریک کر لیا، اس ذات میں گناہ نہیں ہے۔ پٹی، سوترے، گل، کھوکھر، ان ذاتوں میں گناہ موجود ہے، لیکن آپ کو ان ذاتوں سے نکال کر، پتہ کیا لکھا پطرس کہتا ہے؟ خراب ذات سے نکال کر۔ کون سی ذات سے؟ خراب ذات سے نکال کر ذات الہی میں شریک کر لیا، اور اسی پھر بھی پٹی دے پٹی، جی اسی پھر بھی گل دے گل ہی رہ گئے۔ خراب ذات سے نکال کر ذات الہی میں شریک کر لیا۔ آپ کی ذات مسیحی ہے، آپ مسیحی ہیں، اور مسیحوں کی ذاتیں نہیں ہوتی، مسیحوں کی ذات ہے۔ مسیحی بذات خود ایک ذات ہے، اور یہ ذات ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی۔ آمین۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا اور نہ جانا ہے۔ آئے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ گناہ کرنے والے اور ہیں۔ اچھا، وہ خدا بکریوں کو بائیں طرف اور بھیڑوں کو دائیں طرف کرے گا۔ آپ بھیڑ بکریوں والے کھاتے میں نہیں ہو، آپ ان سے ہٹ کر کتنی خدا کی بھیڑیں بننا چاہتے ہیں۔ اور ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پادری صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہنا کیڑا یسوع مسیح دا کھوتا بننا چاہتا ہے، اسی راتوں میں ہاتھ کھڑے کرتے اسی کھوتا بننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح دا کھوتا کہ یسوع ساڈے اوپر سفر کرے۔ آج پتہ چلا کہ وہ کھوتا نہیں بنانا چاہتا، ہمیں بھیڑ اور بکریاں اس نے نہیں بنایا، اس نے تو ہمیں یسوع کے بدل ٹھہرا دیا۔ آمین۔ یہ دائیں بائیں والے سودے اور لوگوں کے ہیں۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ، اچھا گناہ کرتا نہیں، یہ نہیں لکھا، کر ہی نہیں سکتا، مہر۔ اور جس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ نہیں، میں کرنا نہیں چاہتا تھا بس مجھ سے ہو گیا، یہ سب ڈرامے بازی، وہ کلیسیا ہی نہیں۔ یسوع نے اپنے خون سے خریدا اور دنیا سے الگ کر کے کھڑا کر دیا، اور کہا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں، جا کے تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ پھر اس نے روح القدس بھیجا۔ جو شخص کہتا ہے میں پاک روح سے بھرا ہوا ہوں اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، یوحنا کہتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سے پیدا ہوا، کیونکہ خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آج گناہ کیوں ہوتا ہے لوگوں سے، گناہ ہو جاتا ہے تو پھر صاف ہی مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے تھے، ہو گیا۔ اور یہ شخص پائیدار ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ پائیدار کہتے ہیں قائم رہنے والا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 36ویں آیت، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب۔ آمین۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، وہ مرنے والا نہیں۔ اور جو مرتا نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جو مرتا نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کون ساڑا حوصلہ نہیں پہ رہا کیونکہ گل بڑی بڑی، چھوٹا منہ
ہائے 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 چھوٹا منہ ایڈے منہ نے ٹاڈے چھوٹا منہ بڑی بات جس سے گناہ نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں جس سے گناہ نہیں ہوتا اسے کیا کہتے ہیں خدا اور انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن جو خدا کی مانند ہیں وہ مجھے دیکھیں گے اور زندہ رہیں گے کے خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ پس عزیز فرزندوں کی طرح موسیٰ کی مانند بنو پولس کی مانند بنو پترس کی مانند بنو کیا لکھا ہے پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو کیونکہ انسان اس جلال میں نہیں جا سکتا لیکن جو خدا کی مانند ہیں وہ اس جلال میں جائیں گے بھی اور رہیں گے بھی اور سکونت بھی کریں گے آمین آمین یشب کلیسیا کو جلا اس کو یشب کے ساتھ تشبیہ دی گئی یشب کا پہلی خوبی کیا ہے وہ قیمتی ہے آپ قیمتی ہیں کیونکہ یسوع کے بدلے میں خریدے گئے ہیں دوسری خوبی کیا وہ شفاف اور پاک ہے اس میں گناہ نہیں ہے اور جس میں گناہ ہوتا ہے وہ کلیسیا نہیں ہوتی تیسری خوبی وہ پائیدار ہوتا ہے وہ خدا کے بیٹے کے نام پر ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے یعنی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے آمین اور چوتھی بات اس میں ہے کہ وہ روشنی دینے والا ہے یشب روشنی دینے والا ہے امثال چوتھے باب کی 18ویں آیت امثال چوتھے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک رہتی ہے دوپہر تک رہتی ہے دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے صادق صداقت کی جماعت وہ ہے جس کی روشنی کم نہ ہو متی کی انجیل 5واں باب اس کی 14ویں آیت تم دنیا کے نور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخیاں اگر مٹی تو مسیحیوں کے وسیلہ سے مٹی کیونکہ تم دنیا کے نور جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے باپ نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے تمہاری روشنی لوگوں کے سامنے چمکے لوگ آپ کی چمک دیکھیں موسیٰ کو دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے چھپ جاتے تھے پھر موسیٰ اپنے چہرے پر نکال کر لیتا آپ کسی سے بات کریں میں آپ کو بات بتاتا ہوں اور یہ فخر کی بات نہیں ہے وہ بھی تو ہو ہم کو اپنا پتہ یہ شکریہ ہے میں جا رہا تھا لاہور ایک کنونشن پہ تو میں وہاں سے ٹرین سے اترا تو ٹیکسی پہ بیٹھا اور جس ٹیکسی پہ بیٹھا تھا وہ ڈرائیور جو تھا وہ اس کے یہ دانت بھی ٹوٹا ہوا تھا سامنے والا اور بھی سراخ تھے تھوڑے اور منہ پہ بھی دانے اور کالا رنگ داڑھی بڑی ہوئی اس کی اور بال بھی آدھا گنجا آدھا بال تھے تو گندے بال تو گاڑی چلا رہا تھا تو میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا تو باتیں کرتے کرتے میں کسی میں فون آیا اور فون پہ بات کرنے لگا فون پہ میں نے اسے خدا کا کلام سنانا شروع کر دیا جب باتیں اینڈ ہوئی تو مجھے کہنے لگا صاحب آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں کاش کہہ رہا اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے میں نے کہا شیشہ سیٹ کر جو سامنے شیشہ لگا ہوتا ہے جس سے ڈرائیور پیچھے دیکھتا ہے میں نے کہا وہ شیشہ سیٹ کر شیشہ اسے میں نے سیٹ کروایا جہاں پر میری شکل بھی اور اس کی شکل بھی شیشے پہ آ رہی تھی ایک ساتھ میں نے کہا سامنے شیشے پہ دیکھ جلال زیادہ کس کے چہرے پر ہے ہلو میں نے کہا سامنے شیشے میں دیکھ زیادہ جلال کس کے چہرے پر You are glory of God. پھر اس کو میں نے پوچھا دیکھ لیا
نہیں یہ اور بات ہے. میں نے کہا یہی بات ہے سچڑ, یہی بات ہے. لیکن میں تجھے کہوں آج بھی تو یسوع پر ایمان لا تو تیرا چہرہ میرے چہرے کی طرح چمکنا شروع ہو گیا. اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک وہ ٹیکسی چلتی رہی. میں اس سے باتیں کرتا رہا, لیکن اس کی ماں مر جائے اس نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے کڈیا ہو. آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے اندر خدا کا نور ہے. ایک بات بتاؤں, یہ پوری پرستش کرتی اور مجھے پرستش کرنی نہیں آتی, گایا نہیں جاتا, میرا گلا ہی ایسا, اور زندگی گزر کے گایا نہیں گیا مجھ سے, کوشش ضرور کرتا ہوں. اب یہ گاتی ہے, اگر اس کا روح نکال کر مجھ میں ڈال دیا جائے اور میرا روح نکال کے اس پر ڈال دیا جائے تو گیت کون گائے گا؟ میں. کیوں؟ کیونکہ اس کا روح مجھ میں آ گیا ہے. اور میسج کون دے گی؟ یہ. جب یہ میسج ہوگی, اب میسج تو بالکل پادری شہزاد ورگا دے رہی ہے, لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ اس کے اندر پادری شہزاد آ گیا ہے. اور جب میں گیت گا رہا ہوں, واہ یار پادری شہزاد تو گا ہی نہیں سکتا تھا, آج یہ کیسے گا رہا ہے؟ انہیں نہیں پتا یہ پادری شہزاد ہی نہیں ہے, اس میں تو آستر آ گئی ہے. خدا کا روح تجھ میں آ گیا, مطلب تو نہیں ہے, تجھ میں خدا کا روح آ گیا, تجھ میں خدا آ گیا, لوگ تجھ سے خدا کو دیکھیں گے. آمین. اس لیے کہتا یو آر گلوری آف گاڈ. پھر کے دوسرا باب اس کی 14ویں آیت, سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر پیلے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو, جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو. کیسے دکھائی دیتے ہو؟ چراغ. تو میری جان, تیلیاں تب تک جلتی ہیں, تیلیاں تب تک جلتی ہیں جب تک چراغ نہ جلے, اور جب چراغ جلتے ہیں تو لوگ تیلیاں بجھا دیتے ہیں. ہلو, تیلیاں تب تک جلائی جاتی ہیں جب تک چراغ نہ جلے. جب چراغ جل جاتے ہیں تو تیلیاں پھونکا مار مار کے لوگ بجھا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو تیلیاں نہ بنے, تیلیاں نہ بنے. آپ تیلیاں نہیں ہو, دنیا میں چراغوں کی مانیں گے. افسیوں 5واں باب اس کی 8ویں آیت. افسیوں 5واں باب اس کی 8ویں آیت. کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے, تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو, پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو. نور کے فرزند, نور کون ہے؟ خدا. اور خدا کے فرزند نور, نور کے فرزندوں کی طرح. اور خدا کا حقیقی بیٹا کون تھا؟ یسوع مسیح. اور یسوع مسیح سے لگ کر ہم بھی بیٹے ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ویژن نہیں ہے تو کسی ویژنری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہمارے پاس خدا کے بیٹے بننے کی لیاقت نہیں تھی, قابلیت نہیں تھی, ہم خدا کے بیٹے کے ساتھ لگ کے خدا کے بیٹے ہو گئے. نور کے ساتھ لگ کر نورانی ہو گئے, جلال کے ساتھ لگ کے جلالی ہو گئے, ابدیت کے ساتھ لگ کے ابدی ہو گئے. آمین. تو وہاں انسان کی رسائی نہیں ہے, لیکن خدا تک خدا کی رسائی ہے. جو گناہ نہیں کرتے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہیلو, جو گناہ نہیں کرتے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو جتنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں وہ سب دکھوں سے بھرے ہیں اور تھوڑے دنوں کے لیے ہیں. جیسے پانی زمین پر پھینک دیا جائے تو دوبارہ اکٹھا نہیں ہو سکتا, ویسے انسان ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے. عورت سے پیدا ہوا گناہ سے باز نہیں رہ سکتا. جو عورت سے پیدا ہوا اس کی فطرت میں گناہ ہے, لیکن جو یسوع سے پیدا ہوا ہے, جو عورت سے پیدا ہوا اس کی فطرت میں گناہ ہے, لیکن جو یسوع سے پیدا ہوا اس کی فطرت میں جلال ہے. جو یسوع سے پیدا ہوا اس کی فطرت میں راست بازی ہے. جو یسوع سے پیدا ہوا اس کی فطرت میں ابلیس کو مٹانا ہے. آمین. تو پھر آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے یا نئے یروشلم میں جانا ہے؟
آسمان کی بادشاہی تو زمین پر ہی آئے گی، لیکن نیا یروشلم آسمان پر رہے گا۔ آمین۔ بادشاہی کرنی ہے یا ملکہ بننا ہے؟ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی، منسٹروں کی یا ملکہ کی؟ تو خدا نے آپ کو کیا بنایا؟ ملکہ، یسوع کی مانند، اور آپ کو خریدا گیا کہاں سے؟ دنیا سے، تاکہ آپ اس شہر میں رہیں۔ آمین۔ جب ابراہیم نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جا میرے بیٹے کے لیے بیوی لے کے آ، اس نے جا کر بیوی کی خوبی کیا اس نے سوچا کہ جو میرے مالک کے لیے بیوی ہے وہ کیسی ہوگی؟ جو عزت دار خاندان سے ہوگی، تابع دار ہوگی۔ ایک ٹارگٹ رکھ لیا کہ جو کہے گی کہ لا تجھے بھی پانی پلاتی ہوں اور تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاتی ہوں، وہی میرے مالک کے لائق ہوگی۔ کیا اس نے ایسے کہہ لیا؟ پھر اس کو کہنے لگا میرے مالک کے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے کہا بھائی میں تیار ہوں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ سے تو پوچھ لے۔ ماں باپ سے پوچھا، اس نے کہا بھائی اگر یہ جانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کہا میں جانے دے، کنگن اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ آمین۔ اور لے کے آ گئے۔ جب اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آ رہا تھا، اونٹ فضا کو ظاہر کرتا ہے، جب اونٹ پر بٹھا کے لے کے آ رہا تھا تو اظہار کہاں؟ بائبل میں لکھا وہ بیابان میں ابھی تک آئی نہیں ہے، انتظار میں لگا ہوا ہے۔ اور جب وہ اظہار کے پاس پہنچی تو اونٹ رک گیا۔ اس نے جا کر اظہار کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ ہیلو بیویو، بیویاں، اسے جا کر اظہار کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ پھر اس نے اسے دیا اور اپنی ماں کے خیمہ میں گیا، اور ماں کے خیمہ میں جا کے اس نے سب کچھ اپنے باپ کے بارے میں بتایا، اور باپ کے بتانے کے بعد باپ کے پاس لے کر گیا اور باپ نے دونوں کو بلیس کیا۔ اس کے بعد اظہار اسے اپنے گھر میں لے گیا، اپنے خیمے میں لے گیا، کیونکہ وہ خیموں میں رہتے تھے، وہ گھر نہیں بناتے تھے، کیونکہ وہ پائیدار شہر کی امید میں تھے۔ اپنے خیمہ میں اس کو لے گیا۔ اسی طرح جب روح القدس یہاں ہمیں تیار کر رہا ہے، کنگن شنگن پہنا رہا ہے، پہنانے کے بعد وہ ہمیں اونٹ پر ہی ہوا میں لے کر جائے گا، اور یسوع مسیح آسمان سے نیچے بادلوں پر آ کر انتظار کر رہا ہے کہ میری کلیسیا آ رہی ہے، انتظار کر رہا ہے کہ میری کلیسیا آ رہی ہے۔ پھر وہ تجھے پکڑے گا، تو جا کر اس سے ملے گی۔ Oh I love you Jesus۔ وہ کہے گا You are my life, you are my life، میری جان، میری زندگی، میرا جانو۔ پھر وہ ہمیں ہاتھ پکڑے گا ہمارا، لے کے سیدھا باپ کے پاس جائے گا۔ باپ ہمیں بلیس کرے گا، بلیس کرنے کے بعد وہ نئے یروشلم میں لے کر جائے گا اور ٹینڈر کے لیے طرح بھاگا کے اس کو آئے گا۔ آمین۔ لیکن اس کے لیے تجھے یشب بننا ہوگا۔ یشب قیمتی، اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کتنے قیمتی۔ یار آپ ایم اے نہیں ہو، آپ ایم اے نہیں ہو کہ کرونا آ گیا تو کلیسیا کو کرونا ہو جائے۔ کرونا کی ایسی کی تیسی، کتنے مہینے کرونا رہا، لوگوں نے چرچ بند کر دیے، لیکن ہم ہر روز چرچ لگاتے تھے، اور اتنا رش سنڈے کو نہیں ہوتا تھا جتنا ہر روز ہوتا تھا۔ کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے۔ میرا وہی کرونا ہو گئے تو صحیح، کیوں؟ کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ۔ You are anti virus۔ آپ اینٹی وائرس، آپ کے ہوتے ہوئے کرونا لوگوں کو چھو جائے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے یار۔ جس کو کرونا لگ جاتا ہے نا، ادھر آ، اس کو کرونا ہو گیا، فل ٹائم کرونا، ڈاکٹر نے کہا مر جائے گا، اس کو پکڑے گلے سے لگا دو، کرونا ختم ہو جائے گا۔ پورا مصر مر رہا تھا، بحران مچا ہوا تھا مصر میں، میلے چڑھ آئے ہیں، جومیں چڑھ آئی ہیں، پھوڑے نکل گئے ہیں، خون پانی خون بن گیا ہے، لیکن جشن کے علاقے میں کتا بھی نہیں بھونکتا تھا، کیونکہ جشن میں خدا کے لوگ رہتے تھے، لیکن پاکستان میں تو خدا کا بیٹا رہتا ہے۔ لوگوں پر بیٹے میں فرق ہوتا نہیں ہوتا،
اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کہیں پاکستان میں خدا کا بیٹا رہتا ہے. پہلی چرچ نے انہوں نے منع کیا ڈسٹنس اسپیشل ڈسٹنس رکھنا, ڈسٹنس 10 فٹ رہنا, ہاتھ نہیں ملانا, گلے نہیں ملنا. کیوں؟ اور گلے ملنا کوشش تاری اپنی بدبو ٹرانسفر ہوتی ہے, کرونا شرونا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کلیسیا کے اندر. آمین. کیونکہ آپ قیمتی ہیں, قیمتی چیزوں کو زنگ نہیں لگنے دیتے لوگ, قیمتی چیزوں کو چوری نہیں ہونے دیتے لوگ, قیمتی چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیتے لوگ. پھر آپ شفاف ہیں, پاک ہیں کیونکہ آپ گناہ سے پاک ہیں. پھر آپ پائیدار ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. پھر آپ روشنی دینے والے ہیں کیونکہ آپ چراغ ہیں. آمین. کتنے لوگ جن کو ان کی ویلیو کی سمجھ آ گئی ہے؟ ابھی میں نے صرف آپ کو آپ کا اپنا آپ بتایا, ابھی تو نیا یروشلم بتانا ہے. یہ تو صرف آپ کو بتایا کہ آپ کیا ہے. اسکول نہیں جانا, کوئی چیز لے کے نہیں کھانی, کسی نے ہاتھ نہیں ملانا. یار آپ کو یقین پتہ ہے اتنی شرم آتی تھی, اتنی شرم آتی تھی. میرے ساتھ آفس میں لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو کرونا آ گیا, میں اسپیشل اس سے ملا اور اس سے ہاتھ میں اس کے ساتھ گلے ملا. میں نے کہا میرے نام میں تیرا کرونا ختم ہو جائے گا, تیرا کرونا مجھے نہیں لگ سکتا. ماسک پہنتے, سینیٹائزر یوز کرتے, ماسک پہنتے ہیں تاکہ چہرے چھپائے جائیں. اور ہم تو چہرے کا جلال ظاہر کرنے آئے ہیں. سینیٹائزر یوز کرتے ہیں تاکہ کرونا ٹرانسفر وائرس جو ہے وہ اس سے ادھر نہ آ جائے, سینیٹائزر میں روک لیا جائے. اور ہمارا سینیٹائزر جو وائرس کو روک لیتا ہے وہ یسوع کا لہو ہے. اور یسوع کے لہو سے ہم نے ہاتھ ہی نہیں دھوئے بلکہ ہم نہائے ہوئے ہیں. آمین. سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں یسوع کے لہو میں. اس لیے ہم قیمتی ہیں. ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے, ہمارا کوئی ہمارے جیسا کوئی انمول نہیں ہے. کہو میرے جیسا کوئی نہیں. اچھا ڈرتے ڈرتے کہہ رہے کیونکہ تکبر نہ ہو جائے. خدا کی کہے گا, خدا کی کہے گا. یار میرے لیے خدا نے بیٹا دیا ہے, کون ہو سکتا میرے جیسا؟ کوئی ہم سا ہے تو سامنے آئے. کوئی بھی نہیں ہے تم سا. تیری قیمت خدا کا بیٹا ہے. آمین. کتنے لوگوں کو اپنی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہو گئے. اب آپ بک سکتے ہیں, آپ بک سکتے ہیں. حالات سے تنگ آ کیا حالات بڑے خراب ہیں. کوئی 5,000 کی نوکری, 10,000 کی مارکیٹ خراب کرتے ہو آپ لوگ جب حالات سے تنگ آ جاتے. ہر چیز بدل جائے گی پر یسوع نام نہ بدلے گا. سرپت کی بیوہ سے کہا کہ جب تک قید رہے گا. یہ نہیں کہا کہ تو دعا کر کے قید ختم ہو جائے, اور قید ختم ہو نہ ہو, جب تک قید رہے گا تیرے مٹکے سے آٹا اور کپی سے تیل ختم نہیں ہوگا. اور آپ اس بیوہ کے برابر ہیں. آپ سرپت کی بیوہ جیسے ہیں, آپ اسرائیلی جیسے جن کے لیے چشمے نکل آئے, آپ موسیٰ جیسے ہیں, آپ یسایہ جیسے ہیں, آپ یرمیہ جیسے جو رونے والا نبی تھا, آپ ایلیہ جیسے ہیں جس نے 50 لوگوں کو مار دیا, پھر 50 کو مار دیا, پھر 50 کو مار دیا. آپ مارنے والے نہیں, آپ تو زندگیاں بانٹنے والے ہیں. ہمیشہ کی زندگی کے وارث, اور تم خدا کی خاص ملکیت ہو تاکہ اس کی خوبیاں بیان کرو. ملکیت اسے کہتے ہیں جو قیمت سے خریدا گیا, اس کو ملکیت کہتے ہیں. اور ملکیت ہو آپ کو کون چھوئے. آمین. آپ دنیا میں چراغوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں, بڑے قیمتی ہیں. آپ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں. ایسے ہی اپنی لائف نہ وہ غموں میں اور دکھوں میں ضائع نہ کر دیں. پریشانیاں, ٹینشنیں, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یسوع ہے نا, اور جب تک یسوع ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور یسوع کب تک ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. بس ایمان, جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. مکاشفہ 21واں باب اس کی 12ویں آیت. 11ویں آیت میں ہم نے خدا کا جلال کلیسیا کو کس سے تشبیہ دیا گیا؟ نئی یروشلم کو خدا کے جلال سے, یشب سے. اور 12ویں آیت میں لکھا اور اس شہر, اس کی شہر پناہ
بڑی اور بلند تھی اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. 3 دروازے مشرق کی طرف تھے, 3 دروازے شمال کی طرف اور 3 دروازے جنوب کی طرف تھے اور 3 دروازے مغرب کی طرف. اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں اور ان پر برہ کے 12 رسولوں کے نام لکھے. آمین. اب پہلے اس نے خالی اس شہر کی چمک بتائی ہے, اب وہ شہر کی شہر پناہ کہتے ہیں دیوار کو, جو شہر کے چوگرد باؤنڈری وال تھی. پرانے زمانے میں یشوع کے دور میں جو شہر پناہ ہوتی تھی, دیواریں ہوتی تھی, وہ اتنی بڑی ہوتی تھی, کم از کم 30 فٹ 40 فٹ چوڑی ہوتی تھی دیواریں. 40 فٹ چوڑی دیوار کا مطلب کہ اس کے اوپر گھر بنائے جاتے تھے. عمر کوٹ میں عمر ماروی عمر کا قلعہ ہے. عمر کا قلعہ میں نے دیکھا, آج بھی اس کی دیوار پر ہم چڑھیں تو دیوار کی چوڑائی تقریباً 10 سے 15 فٹ ہے, چوڑی دیوار. اندر ساری مٹی کی بنی ہوئی ہے اور اوپر اس کے اینٹیں لگائی گئی تاکہ نظر آئے کہ وہ اینٹوں کی ہے. لیکن کچی دیوار کیوں رکھی جاتی تھی؟ کیونکہ کچی دیوار میں جب کوئی میزائل وغیرہ, کوئی ایسی چیز بارود سے بھری چیز جب مارتے ہیں تو مٹی کی وجہ سے وہ آر پار نہیں ہو سکتی, سیو رہتا شہر اس سے. اس لیے دیواریں بڑی ہوتی تھی پرانے زمانے میں. تو یہ بھی دیواریں تقریباً 30-40 فٹ چوڑی ہوتی تھی. دیواروں کے اوپر لوگ گھر بناتے تھے. جب یشوع گیا تھا یرو میں تو جس عورت نے ان کو دیوار سے دوسری طرف اتارا, وہ عورت کا گھر دیوار پر ہی تھا. اور جب انہوں نے جا کر دوبارہ یرو کو طواف کیا تو وہ عورت بچا لی انہوں نے, کیونکہ عورت کو کہا تھا کہ تو اپنے دروازے پر لال رنگ کی ڈوری باندھ دینا تاکہ جب اسرائیلی جوان آئیں تو وہ لال ڈوری اس بات کی نشانی ہو کہ تیرا کفارہ ہو چکا ہے, تیرے ساتھ کمٹمنٹ کر لی گئی ہے, سارا یرو مر جائے گا لیکن تو زندہ رہے گی. آمین. اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ نہ ملایا کریں. دنیا ساری اجڑ جائے تو اجڑ جائے, تو نہیں اجڑ سکتی کیونکہ تو یسوع کے لہو سے خریدی گئی.